بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لے ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان الزہرا و منتظرین امام الزماں۔ آج 21 شوال 1441 ہجری ہے۔ اپنی گزشتہ ویڈیوز میں نے آپ کے ساتھ مولائے کائنات امیر المؤمنین امام المتقین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذرائع معاش اور امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعہ آمدنی پر گفتگو کی۔ انشاءاللہ آج کی ویڈیو میں تذکرہ کروں گی امام زین العابدین علیہ السلام اور امام محمد باقر علیہ السلام کے ذرائع آمدن پر۔ امام سجاد علیہ السلام کی جو تصویر منبر سے پیش کی جاتی ہے کنیزان زہرا و منتظرین امام الزماں وہ مکمل نہیں ہے۔ جب ہم امام زین العابدین کا ذکر سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں ایک ایسے انسان کی تصویر سامنے آتی ہے جو یا تو صرف عبادت میں مشغول ہے یا پھر واقعہ کربلا پر اشک بہا رہے ہیں۔ بے شک امام زین العابدین علیہ السلام کی عبادت و گریہ سے انکار نہیں، لیکن اگر امام علیہ السلام کی صرف یہی تصویر پیش کی جائے تو معاذ اللہ ایک گوشہ نشین صوفی سے زیادہ کچھ نظر نہیں آئیں گے، جبکہ امام زین العابدین علیہ السلام عبادت کے ساتھ ساتھ تلاش معاش کے لحاظ سے بھی ایک فعال انسان تھے۔ واقعہ کربلا کے بعد سے لے کر آخری عمر تک وہ مسلسل کام کرتے رہے۔ روایات اور مستند روایات سے بھی یہ پتہ چلتا ہے امام زین العابدین علیہ السلام بعض روایات کے مطابق ہر روز مدینہ کے 100 اور بعض روایات کے مطابق 400 گھرانوں کو کھانا اناج کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے مقروض صحابی محمد بن اسامہ کے 15,000 دینار کے قرض کی ادائیگی بھی اپنی جیب سے کی۔ یہ سارا پیسہ کہاں سے آتا تھا؟ اس سوال کو سوچنے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی معقول آمدنی تھی اور امام علیہ السلام کے ذرائع آمدنی درج ذیل تھے۔ امام علیہ السلام اپنے والد امام حسین علیہ السلام سے ورثے میں ملنے والی زمین اور چشمے، اور امام علیہ السلام اپنے خادموں کے ذریعے تجارت کرتے تھے۔ وہ لوگ میوہ اور غلہ مدینہ لے جا کر فروخت کیا کرتے تھے۔ تجارت معروف تاریخ دان یعقوبی امام سجاد علیہ السلام کی تجارت کے بارے میں رقم طراز ہے کہ بعض لکھتے ہیں امام زین العابدین علیہ السلام کے اونٹ تھے جو کہ شام سے میوے لے کر نجد اور حجاز آتے تھے، تو جب عبید اللہ کا سر آپ کی خدمت میں پیش ہوا تو آپ نے یہ تمام میوے شکرانے کے طور پر مدینے کے لوگوں میں تقسیم کرنے کا حکم دیا۔ عبدالعزیز سید الاہل لکھتے ہیں جو کچھ ان کے والد کی طرف سے انہیں بطور ورثہ ملا اور غنائم میں سے جو کچھ ملتا وہ زمینیں آباد کرنے کے لیے اور آپاشی میں لگا دیا کرتے تھے، اور آپ نے تجارت کے لیے افراد کو نوکری پر رکھا ہوا تھا اور اپنے اونٹوں کو میوے اٹھانے کے لیے نجد اور حجاز بھیجا کرتے تھے اور غلہ لانے کے لیے شام بھی بھیجا کرتے تھے۔ زراعت امام زین العابدین علیہ السلام زراعت کے پیشے سے بھی وابستہ تھے اور اپنی زمینوں پر کاشتکاری کے لیے زحمتیں برداشت کیں۔ آپ نے مختلف غلام بھی اپنی زمینوں پر کاشتکاری کے لیے مامور کیے ہوئے تھے
اور نعمت خداوندی میں اضافے کے لیے شکر گزاری اور آپ کی دعاؤں کا سلسلہ ہے۔ ایک کتاب کی شکل میں اگر آپ کی دعاؤں کو دیکھا جائے تو صحیفہ کاملہ یا صحیفہ سجادیہ کے نام سے، اور اتنی عاجزی اور اتنی انکساری کے ساتھ پروردگار عالم کے حضور گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں۔ مال کا تصرف۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو مال آتا انفاق کیا کرتے۔ واقعہ حرہ کی قتل و غارت گری کے بعد مدینہ کے 400 گھروں کو امام زین العابدین علیہ السلام ہی کھانا کھلاتے رہے۔ اس کے علاوہ آپ بھی اپنے آباء و اجداد کی طرح غلام خرید کر ان کی تربیت کر کے انہیں عید وغیرہ پر آزاد کر دیا کرتے تھے، اور جاتے ہوئے انہیں کثیر مال بھی دیا کرتے تھے تاکہ وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکیں اور بہتر طور پر زندگی گزار سکیں۔ اور اب تذکرہ کرتے ہیں ذرائع معاش امام محمد باقر علیہ السلام۔ امام محمد باقر علیہ السلام کا ذریعہ معاش۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام موقوفات امام علی علیہ السلام کے سرپرست اور متولی تھے، اور لوگوں کے امام ہونے کی وجہ سے اپنی محنت مزدوری سے اپنے خاندان کا پیٹ پالتے تھے۔ وہ چاہتے تو گھر بیٹھ کر کھا سکتے تھے، مگر پھر بھی وہ کام کرتے تھے اور کسب معاش کرتے تھے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے ایک ہی روایت کافی ہوگی۔ روایت ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ محمد بن منقدر نے کہا کہ میں نہیں سمجھتا تھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے بعد کوئی بڑی شخصیت اس دنیا میں موجود ہو، اس وقت تک کہ جب تک میں نے ان کے بیٹے محمد بن علی امام باقر علیہ السلام سے ملا۔ میں نے سوچا میں انہیں نصیحت کروں، مگر اس نے مجھے نصیحت کر دی۔ محمد بن منقدر کے دوستوں نے کہا بھلا وہ کیسے؟ منقدر نے کہا ایک دن جب موسم بہت گرم تھا، میں مدینے کے اطراف میں گیا تو مجھے محمد بن علی امام محمد باقر علیہ السلام ملے، جو کہ 2 دوسرے افراد کے ساتھ تھے، اور اس موسم میں مدینے سے باہر کام کے لیے نکلے تھے۔ مجھے تعجب ہوا کہ قریش کا یہ بوڑھا شخص اس موسم میں اور اس حال میں دنیا داری کے لیے مدینے سے باہر آیا ہے، لہٰذا میں نے سوچا کہ اسے نصیحت کروں۔ میں ان کے پاس گیا، سلام کیا، اور انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ امام محمد باقر علیہ السلام پسینے سے شرابور تھے۔ میں نے کہا اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی ہدایت کرے، یہ کیا طریقہ ہے کہ آپ قریش کے ایک باوقار بوڑھے شخص ہیں، لیکن اتنے گرم موسم میں دنیا کی تلاش کے لیے آ گئے ہیں۔ اگر اس حالت میں آپ کی موت واقع ہو گئی تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ تو ایسے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے جواب دیا اگر اس حال میں مجھے موت آ جائے تو میں اطاعت الہی میں مرا۔ میں اس کام کے ذریعے اپنے اور اپنے خاندان کو تو تم اور تم جیسے دیگر انسانوں کی محتاجی سے بچاتا ہوں۔ میں اس وقت سے ڈرتا ہوں جب میں گناہ کرنے میں مشغول ہوں اور مجھے موت آ جائے۔ کام کرتے موت آنا عبادت کرتے ہوئے مرنے کے مترادف ہے۔ میں نے ان سے کہا اللہ آپ پر رحم کرے۔ آپ نے درست فرمایا۔ میں نے سوچا تھا کہ آپ کو نصیحت کروں، مگر آپ نے تو آج مجھے نصیحت کر دی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام بھی محنت مزدوری کر کے زندگی گزارتے تھے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تذکرہ کریں گے ذرائع معاش امام جعفر صادق علیہ السلام کا۔ امید کرتی ہوں میری طرح آپ کی معلومات میں بھی اضافہ ہو رہا ہوگا، اور اپنے تمام سننے والوں سے درخواست کرنا چاہوں گی کہ چہارد معصومین علیہم السلام اور اہل بیت کے گھرانے پر قیاس مت کیا کریں، اپنے جیسا تصور کرنے کی غلطی نہ کیا کریں۔ ہم ان کے مرتبے کو، ان کی فضیلت کو، ان کی معرفت کو پا نہیں سکتے۔ وہ جس بلندی پر اخلاق و کردار کے جس معیار پر ہیں، ہم ان کی معرفت کو نہیں پا سکتے۔ اس لیے ہمیشہ ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کیا کریں اور کبھی بھی اپنے جیسا تصور نہ کیا کریں۔ حوالہ جات آج کی اس ویڈیو کے لیے میں نے امام زین العابدین کے ذرائع معاش کے حوالہ جات
بہار الانوار جلد نمبر 46 صفحہ نمبر 96 اور نقش امام سجاد سے لیے ہیں۔ میں دعا گو ہوں پروردگار عالم، چہارد معصومین علیہم السلام اور محمد و آل محمد کے گھرانے سے وابستہ تمام افراد کے طفیل آپ کی تمام پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے اور آپ تمام مومنین و مومنات کو ہر شر سے محفوظ رکھے، ہر بلا سے اور ہر وبا سے محفوظ رکھے۔ الہی آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔